جی تو آج ہم پڑھیں گے اسلام کے اہم ترین عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے قیامت۔ قیامت کیا ہے یہ سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری دنیا کو ایک خاص ٹائم اور وقت تک کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ جب وہ خاص ٹائم اور وقت ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس ساری دنیا کو ختم کر دیں گے۔ اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کب ختم کریں گے، اس کا پتہ، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو ختم کریں گے تو اس وقت کا نام قیامت ہے۔ اس وقت کا نام قیامت ہے۔ جب قیامت آئے گی تو یہ سب زمین، آسمان، چاند، سورج اور سمندر اور جانور، چرند پرند درند، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ انسان اور جانور بھی سب کے سب مر جائے۔ اور پھر دوسری مرتبہ اللہ تعالی سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور سب سے حساب و کتاب لیں گے۔ جس نے دنیا میں جو بھی کام کیا ہوگا، چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو، ان سب کاموں کو اللہ تعالی ایک ترازو میں رکھ کر دیکھیں گے کہ کس کے اچھے کام کتنے ہیں اور برے کام کتنے ہیں، کس نے ہماری بات مانی اور کس نے نہیں مانی۔ پھر جو کافر لوگ ہوں گے ان کو تو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، جسے دوزخ بھی کہتے ہیں۔ اور جو مسلمان ہوں گے اور اچھے کام کرنے والے ہوں گے ان کو اللہ تعالی جنت میں بھیج دیں گے، اور جنت میں ہر طرح کا آرام اور عیش ہوگا۔ اور جو مسلمان تو ہیں مگر ان کے برے کام اچھے کاموں سے زیادہ ہوں گے، ان کو سزا دینے کے لیے جہنم اور دوزخ کی آگ میں ڈالے۔ اور جب تک ان کی سزا پوری نہیں ہو جائے گی اس وقت تک انہیں دوزخ اور جہنم کی آگ میں سے نہیں نکالیں گے۔ تو پیارے بچوں، جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اور مر جانے کے بعد وہ جس جگہ جاتا ہے اس جگہ کا نام برزخ ہے۔ اور قبر جس میں مسلمانوں کو مرنے کے بعد دفن کیا جاتا ہے وہ بھی برزخ ہی ہے۔ برزخ میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کرتے۔ جب انسان مر کر برزخ میں چلا جاتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی بات ماننے والا وہ انسان ہوتا ہے تو اس کو وہاں ساری آرام اور سکون کی چیزیں میسر ہوتی ہیں، ملتی ہیں، اور اسے وہاں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی۔ اور اگر اللہ میاں کی اور اس کے نبی کی بات ماننے والا انسان نہیں ہوتا ہے تو اسے برزخ میں بہت تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، اور اس کو اس کی سزا میں سانپ، بچھو، اژدہے، اجگر، بڑے بڑے زہریلے جانور اس کو کاٹتے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر مرنے کے بعد آرام اور سکون اور عیش والی زندگی ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانیں، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں ان سب کو سچا سمجھیں اور سارے کام اسی طرح سے کریں جس طرح سے ہمارے نبی نے
ہم کو کر کے بتایا اور دکھایا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو عالم چار ہے، ایک وہ عالم جہاں سے ہم آئے اسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ ارواح یہ روح، ایک روح اور بہت ساری روحوں کو ارواح کہتے ہیں۔ عالم ارواح وہ عالم ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان کی نسلیں جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی ان سب کو اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کی شکل میں سب کو جمع کیا اور ان سے ایک وچن لیا، ان سے ایک عہد لیا، اور وہ عہد یہ تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اسے عہد الست کہتے۔ اور پھر سب نے کہا تھا ہاں کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ عالم ارواح، عالم ارواح سے ہم آئے عالم دنیا، اور اس عالم دنیا سے ہم جاتے ہیں عالم برزخ۔ مرنے کے بعد اگر وہ مسلمان ہے تو دفنایا جاتا ہے، اور اگر کوئی اور مذہب کا ماننے والا ہے اس کو جلایا جائے یا کچھ اور کیا جائے۔ تو مرنے کے بعد قیامت سے پہلے پہلے تک کا جو درمیان میں جو عالم ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور قیامت کے قائم ہونے کے بعد جو عالم قائم ہوگا تو وہ عالم حشر ہوگا۔ تو چار عالم ہوئے، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم حشر۔ اسی طریقے سے پیارے بچوں جب سارے انسان فوت ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی اور سب انسانوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا، اور اچھے اور برے انسان الگ الگ کر کے چھاڑ دیے جائیں گے، تو اچھے انسانوں کو تو بہت عیش اور آرام اور سکون والی جگہ پہنچا دیا جائے گا، اور اس آرام اور سکون والی جگہ کا نام جنت ہے، اور برے انسانوں کو بری جگہ ڈال دیا جائے گا، اور اس بری جگہ کا نام جہنم اور دوزخ ہے۔ اور دوزخ اور جہنم اسی ایک ہی کے دو نام ہیں۔ تو پیارے بچوں جہنم میں آگ ہی آگ ہے، جو انسان بھی جہنم میں ڈالا جائے گا وہ آگ میں جلے گا اور اسے بہت سارا تکلیف ہوگی، اور وہاں سے وہ نہیں نکل سکے گا، اور اس کو جہنم کی آگ میں سانپ بچھو بھی کاٹے گا، اور وہ آگ کے سانپ بچھو ہوں گے۔ جہنم میں جب بہت تکلیف ہوگی تو وہاں لوگ بہت چیخیں گے اور چلائیں گے، مگر وہاں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ تو جنت میں صرف مسلمان ہی پہنچے گا پیارے بچوں، کوئی غیر ایمان والا جس کو کافر کہتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں، وہ جنت میں نہیں پہنچ سکے گا۔ جنت بھی ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جہنم بھی ہمیشہ رہے گی، وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور جنت میں کبھی کوئی بیمار نہیں ہوگا، نہ جنت میں کسی کو کوئی تکلیف ہوگی، بس ہمیشہ وہاں سکون ہی سکون ہوگا، اور جہنم میں تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔ اس لیے پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ جنت میں جانے والے کام کریں اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔